خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور بات ہوگی اس حصے میں جو آج 1 اکتوبر ہے، بزرگوں کا عالمی دن ہے، یعنی انٹرنیشنل ڈے آف اولڈر پرسنز. اس پر بھی بات ہوگی. پہلے حصے کے جو سیگمنٹ گزرے اس پر بھی بات ہو سکتی ہے. اور جو اس وقت کا جو ٹاپک ہے بزرگوں کا عالمی دن، اس کا مقصد یہی تھا 1990 میں UNO میں ایک قرارداد پیش کی گئی کہ بزرگوں کے کس طرح سے ہم ان کو خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں، ان کو سراہ سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنی تمام جو زندگی کا اہم ٹائم ہے انہوں نے ہمارے لیے صرف کیا، اور پھر ہماری عدم توجہی کی وجہ سے، برے سلوک کی وجہ سے ہم ان کا دل جلاتے ہیں، وہ کڑتے رہتے ہیں. وہ ہمیں کوئی اپنے جسمانی طور پہ ہمیں وہ اس طرح سے اپنی طرف مائل نہیں کر سکتے، ہمیں سزا نہیں دے سکتے، لیکن دل ہی دل میں وہ سوچتے ضرور ہیں. تو ایسی چیزیں ہم کس طرح ان سے کم کر سکتے ہیں، ہم ان کو کس طرح خوشیاں واپس دے سکتے ہیں، اور ان کی تنہائی جو ہے وہ ہم کس طرح سے لوٹا سکتے ہیں. ایک کام تو ہدایت ٹی وی نے ماشاءاللہ اپنے بزرگوں کے ساتھ بہت اچھا کیا. بزرگوں کا بہترین ساتھی ہے ہدایت ٹی وی، کہ ہدایت ٹی وی آپ کے پاس ہمیشہ رہتا ہے، اگر اور کوئی ہے یا نہیں ہے. اولڈ ہاؤسز کی بھی بات ہوتی ہے جی. بعض جو لوگ ہیں اپنے بزرگوں کو اولڈ ہاؤسز میں چھوڑ آتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی بہت سی شکایت ایسی آئی ہیں کہ وہاں پر بھی رویہ لوگوں کا ان سے ٹھیک نہیں ہوتا. ہاں بالکل، اور بزرگوں سے تو گھر میں رونق ہوتی ہے فاروق بھائی، جتنے بھی گھر کے بزرگ ہوتے ہیں. اور وہی بات ہے کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی. بعض جگہ پہ تو آج تک بزرگوں کا اتنا احترام کیا جاتا ہے کہ ان کا ایک فیصلہ، پوتا کیا پوتی کیا بیٹا کیا بہو کیا، ایک آواز پہ مانا جاتا ہے. تو ایسی فیملیز آج بھی موجود ہیں. اچھا، بزرگ جو ہوتے ہیں، بزرگوں کو بھی رحمت بننا چاہیے، زحمت نہیں بننا چاہیے. صحیح ہے، دونوں طرف ہوتا ہے. بزرگوں کا بھی نیگیٹو کردار بہت زیادہ ہوتا ہے، پازیٹیو بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. بزرگ ہیں جی، عمر زیادہ ہو گئی ہے تو وہ پھر جو ہے وہ بعض گھروں میں ہم نے دیکھا ہے، ظاہر معاشرے کا حصہ ہے کہ جینا وہ مشکل کر دیتے ہیں. جو بہت زیادہ بزرگ ساسیں ہوتی ہیں کہ بچے جب وہی بزرگ جب دیکھیں، ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں، اب ہمارے میرے اب خود کی بچیاں چھوٹی ہیں تو انہوں نے ہمارا جینا مشکل کر دیا، رات دن ہو کچھ بھی ہو. لیکن کچھ ایسا وقت بھی تو آ سکتا ہے کہ ہمارا بھی تو حق بنتا ہے کہ ہم ان کا بھی جینا ذرا مشکل نہیں. دیکھیں، اس سینس میں نہیں کہہ رہی میں، اس سینس میں کہہ رہی ہوں کہ وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ اولاد جو ہے ڈکٹیٹرشپ وہ نہیں ہونی چاہیے کہ جی انہوں نے ڈکٹیٹ کر دیا، اب اولاد جو ہے وہ بہت زیادہ مجبور ہے، نہیں کر پا رہی ہے، تو ادھر بزرگوں کو بھی تھوڑا سا لچک کرنی چاہیے. اور ظاہر ہے بزرگ گھر کی رونق ہے، ہر طرح کے بزرگ ہوتے ہیں، اور ہمیں بزرگوں کا احترام کرنا ہے ہر صورت میں. بالکل صحیح. لیجیے ناظرین سے بھی رائے لیتے ہیں، اور بزرگوں سے بھی میں چاہوں گا کہ وہ بھی ضرور کال کریں. پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی، عظمیٰ بیٹی مخصوص سے سید بول رہا ہوں واٹفورڈ سے. جی بسم اللہ شاہ صاحب. آپ کے ٹاپک کے عنوان سے بہت خطرناک عنوان ہے، میں اس میں آج شامل ہی نہیں کرنا چاہیے تھی مجھے. کل شاہ صاحب، کل ہم نے میجر صاحب سے کہا میجر صاحب آج آپ ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ میں ہر پروگرام چاہنا ہے پر اس پروگرام میں نہیں آؤں گا. آپ بھی کہہ رہے ہیں میں بات ہی نہیں کروں گا. اب دو طریقے ہیں، یا تو میں چھوٹی عمر کا بن کے بزرگوں کی بات کروں گا، اور خود کو بزرگوں میں شامل کرنے کی مجھے کیا شوق ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار شاید 2 ہفتے پہلے اس قسم کا ایک پروگرام تھا، تو میری غلط فہمی قبلہ نے دور کر دی تھی. انہوں نے فرمایا تھا، میں نے کہا تھا بزرگ جنرلی آتا ہے، اور والدین جو ہیں وہ بزرگوں میں بھی آتے ہیں، لیکن وہ والدین ہیں، یہ دورہ بات. انہوں نے فرمایا تھا کہ نہیں، وہی بزرگوں میں آتے ہیں. ویسے اس لحاظ سے تو ماں باپ کا احترام جو ہے وہ تو ظاہر ہے ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، رہا عام بزرگوں کا، اپنے سے سینئر لوگوں کا. تو یہ بچوں پر اس کا اثر گھر کے ماحول سے ہوتا ہے کہ کس قسم سے بات سکھائی جاتی ہے. میں آپ کو یقین کراؤں کہ ہمارے بچپن میں جب ہم اسکول وغیرہ جاتے تھے تو کوئی گاؤں کا کوئی آدمی جو ہم سے بڑا ہوتا، ہمیں یہ اتنے سمجھایا گیا تھا کہ ان کی ایسے قدر اور عزت کرنی ہے. ہم ڈرتے تھے کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہمارے گھر تک کوئی، اگر ہم شرارت کرنا بھی چاہتے تو اس بات سے ڈرتے تھے. لیکن الحمدللہ بہت اچھا زمانہ تھا. خیر یہ سلسلہ بدل گیا ہے. اب مجھے پیچھے ایک ہفتے کی بات میں آنے کر رہا ہوں، لیکن بہت دکھ ہوا. میرے جاننے والے اب کروڑوں میں پہنچ گئے ہیں. ان کے والدین اولڈ پیپل میں رہتے ہیں. مجھے بہت دکھ ہوا. یہ
बाखुदा इसी 3-4 दिनों की बात है, तो मैं इससे ज्यादा छेड़ना नहीं चाहता, ये उनका मामला है, अल्लाह का मामला है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन बहरहाल ये एहसास होना, फारूक भाई एक आदमी करोड़पति है तो वो सोने के बर्तनों में माँ बाप को खिलाए, तो उससे बेहतर वो होगा कि हज़रत बायज़ीद बुस्तामी जब माँ ने पानी मांगा तो मिट्टी के प्याले में पानी ले आए और माँ सो गई तो फिर रात भर सर्दी के सारी रात सराहने खड़े, प्याला हाथ में लिए खड़े रहे। वो अदब इस अदब से करोड़ों गुना बेहतर है कि सोने के बर्तन में खाना खिलाए। बिल्कुल सही। ये जरूरी नहीं है जो लोग ये कहें कि माँ बाप को या दूसरों की खिदमत के लिए कोई नौकर लाया गया, नौकर का पूछना और है, अपना पूछना और है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। और मैं आपसे इल्तिमास करूंगा कि मुझे बुजुर्गों की नहीं जी नहीं, कतन नहीं, कतन नहीं। शाह साहब बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। शाह साहब बहुत अच्छी बात है उन्होंने शेयर की। जी आप कुछ बिल्कुल। मैं तो मेजर साहब वैसे तो माशाल्लाह इतने एक्टिव, इतने जवान हैं कि क्या ही हम जवान होंगे या क्या ही हम एक्टिव होंगे जो वो एक्टिव हैं जितना काम करते हैं। लेकिन हम लोगों का ये है कि हम लोग जिसके बाल सफ़ेद देख लेते हैं उसको बुजुर्ग ही मान लेते हैं। बिल्कुल सही। और शाह साहब ने जैसे जो कुछ बातें शेयर की है कि पहले का एक जो हमारा तरीकाकार होता था उनका कि गांव का कोई बुजुर्ग देख लिया तो उनसे थोड़ा सा डर कि अगर हमने कोई बदतमीज़ी की तो शिकायत इन्होंने अगर की या इस तरह के रवैये की हमारी अगर बात पहुंची किसी तक तो वो ये बुरी होगी। लेकिन अब जो है बुज़ुर्ग, ये तो गांव के बुज़ुर्ग की बात करें, शहर के बुज़ुर्ग की बात करें, अपने खूनी रिश्तेदार जो बुज़ुर्ग हैं, इवन माँ बाप जो है, उनके साथ भी हम गुस्ताखी क्या यहाँ पर फ़िज़िकल जो है थोड़ी सी हरासमेंट या उनको डांट डपट से बढ़ के, मैं अल्फाज यूज़ नहीं करना चाहता, कि एक हाथ तक उठाने के वाक़यात भी है कि वालिदैन के साथ इस तरह हाथ भी उठाए जाते हैं। बल्कि यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर घरों में नानी दादियों की वो रिस्पेक्ट नहीं है जो पाकिस्तान में या हमारे उसमें होती है। बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ हैं और बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ नहीं है, जहाँ बच्चियाँ और बच्चे जो है नानी दादी को समझते हैं कि हुई शी, मतलब कौन है ये, शी डजंट नो एनीथिंग। तो वालिदैन को, अच्छा वो तो वालिदैन को खैर ये कहते हैं कि ये कौन है, ये तो फिर नानी दादी तो और इरिटेट होते हैं वो कि अगर उनको कोई डॉक्टर के यहाँ लेके जाना है या दवा देनी है या उनका कोई भी काम करना है तो उनको बड़ी वो इरिटेट होते हैं कि क्यों हमें ये करना है, क्या मुसीबत है ये। बिल्कुल। तो एक शाह साहब ने बात की करोड़ों रुपए के जो लोग मालिक हैं उनके वालिदैन का हाल उन्होंने शेयर किया है। बहुत शुक्रिया। पहले कॉलर से बात करें फिर इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फरूक अंकल। जी वालेकुम अस्सलाम नकवी साहब। नकवी साहब बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बहुत शुक्रिया, सलामत रहे नकवी दादा। जी बिस्मिल्लाह। कुछ इस किस्म का है कि मुझे छोटा बनना पड़ रहा है। जरूर बनिए नकवी साहब। अंकल फरूक, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल जो आपका जो टॉपिक है आज का बुजुर्गों का जी आलमी दिन जी, तो मैं समझता हूँ कि ये आलमी दिन जब से शुरू हुए हैं जी, मेरे ख्याल में ये बजाय फायदा देने के नुकसान ही कर रहे हैं हमारा। अच्छा, इसलिए कि बुजुर्ग जो होता है वो तो हर रोज बुजुर्ग होता है, उसका दिन मनाने की तो जरूरत होती है। बहुत इजीली बात यही करते हैं। और जिस घर में बुजुर्ग हो उस घर में रहमतें ही रहमतें होती हैं जी। उस घर में अल्लाह का खास करम होता है, बुजुर्गों की दुआएं होती हैं और ये वो दुआएं होती हैं जिसको ना किसी पासपोर्ट की जरूरत है ना किसी वीजे की जरूरत है, वो जब दुआ मांगेंगे बगैर पासपोर्ट और वीजे के पहुंच जाती हैं। ये एक ऐसा वसीला है अल्लाह और बंदे के दरमियान बुजुर्गों का कि जो आप तक भी पहुंचता है और अल्लाह तक भी पहुंचता है। तो मैं समझता हूँ कि वो बदनसीब शख्स है जो अपने बुजुर्गों से दुआएं ना ले, बुजुर्गों का एहतराम ना करे, उससे बड़ा बदनसीब दुनिया में कोई भी नहीं है। सही है, क्योंकि ये वो बुजुर्ग हैं, ये कभी कोई बुजुर्ग है, आपने देखा होगा कि अल्लाह कहता है कि मैं 70 माओ जैसा प्यार करता हूँ अपने बंदे से। तो अल्लाह ताला माँ की मिसाल देता है और कहता है कि मैं 70 माँ जैसा प्यार। इसका मतलब है कि दुनिया में माँ ऐसी हस्ती है जो खुदा का रूप है और जो खुदा उसको मोहब्बत के जज्बे में देखता है तो वो कहता है कि मैं इसकी इस तरह मैं भी मोहब्बत करता हूँ। तो जो वालिदैन अपने माँ, जो बेटे, जो औलादें, जो नौजवान अपने माँ बाप की कदर करेंगे वो दुनिया में भी और आखिरत में भी
ایک تو ان کا وسیلہ بنیں گی اور ایک ان کی آخرت بھی سنے گی اور عزت و شاداب بھی رہیں گے. یہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نوجوان کو ہمت دے، طاقت دے اور اپنے والدین کے اور بزرگوں کا احترام کرے اور ان سے دعائیں لینے کی کوشش کرے، کیونکہ دعائیں ہی سب کچھ وسیلہ ہے اور دعائیں ہی آخرت میں ثواب ہیں. تھینک یو انکل اور تھینک یو آنٹی. بہت شکریہ، بہت شکریہ نقوی بہت صاحب. شکریہ نقوی دادا. سلامت رہیے نقوی ہم صاحب. انکل آنٹی ہے تو آپ تو دادا ہیں جی وہ ہمارے. تو ہمارے اور بزرگ ہیں پھر ظاہر ہے. تو نقوی صاحب نے وہی بات کی کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. ویسے ایک امیجن تو یہ کرنا چاہیے کہ جو بھی ہمارے بزرگ ہیں ان کا سارا دن وہی ہو، ہمیں رسپیکٹ، ہمیں 12 مہینے 2400 گھنٹے ایسی کام کرنا چاہیے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے جیسے انہوں نے بتایا شاہ صاحب نے کہ کروڑوں روپے کے جو مالک ہیں ان کے والدین جو ہیں وہ بھی اولڈ ہاؤس میں اس وقت ہیں، اور سونے کے برتنوں جیسی مثال انہوں نے دی. لیکن والدین جو ہیں وہ بھی تو چاہتے ہیں کہ چلے سہولیات آپ نے دے دی یا جی وہ بہت ہم نے کیئر کر لی، تو یہ کہہ دیا جاتا ہے ہم ہر مہینے والدین کو جو ہے وہ جی 50,000 روپے مہینہ بھیجتے ہیں، پاکستان بھیجتے ہیں. وہ بہت اچھا وہاں پہ 1-2 نوکر چاکر ہے، لیکن وہ تو اپنی اولاد کو دیکھنا بھی تو چاہتے ہیں، یا اور کچھ نہیں تو فون پر کبھی کبھار ان سے صحیح طور پہ یہ ٹائم دے کے بات کر لیا، حال احوال پوچھ لیا. تو والدین یا جو ہمارے بزرگ ہیں وہ ان چیزوں کو بہت زیادہ مس کرتے ہیں. یہاں پر تو چلے ہم نے ان کو آسودہ کر دیا مالی طور پہ. کچھ جگہ ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ حالات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جیسے اب عید آ رہی ہے تو ہم اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کریں گے، سب کچھ وہ ان کا بن رہا ہے، تو بزرگوں کا ہم نے کھانا یہ کہہ کے بزرگوں کو کیا ضرورت ہے، وہ کون سا اب تو ان کی عمر گزر چکی ہے. تو یہ کیا بات ہے، کیا ان کو جینے کا حق نہیں ہے، یا وہ نئے کپڑے کیوں نہ پہنیں، یا ان کو کوئی ضروریات نہیں ہے ان کی؟ دیکھیں فاروق بھائی، دنیا مکافات عمل ہے. یہ بات اگر ہم ذہن میں ڈال لیں یا تھوڑا سا بھی خوف خدا ہمارے دل میں ہو کہ آج جو ہم کسی کے ساتھ کر رہے ہیں کل وہی ہمیں فیس کرنا ہے. اگر ہم اپنے بزرگوں کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کو اہمیت دیں، تو کل کو ہمیں بھی تو بوڑھا ہونا ہے نا، کل کو ہماری بھی اولادیں ہمارے سامنے آنی گلاسکو والے جو بڑی اچھی مثال دیتے ہیں راوی کے پل والی کے بیٹے کو، جب وہ بیٹا جب گرانے آیا اپنے باپ کو تو وہ کہتا بیٹا مجھے ادھر نہ پھینکو، مجھے تھوڑا سا آگے پھینکو کیونکہ میں نے اپنے باپ کو ادھر ہی پھینکا تھا. تو جو آپ اگر کس دریا میں پھینک رہے وہ آپ کا بیٹا اسی دریا میں. اگر ہر بہو، ہر بیٹی، ہر بیٹا یہ سوچ لے دماغ میں کہ کل کو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اسی وقت سوچ لے جب وہ اپنے بزرگ، اپنے دادا دادی، نانا نانی، امی ابو، ساس سسر جس کے ساتھ جو رویہ کر رہا ہے، اس وقت یہ دل میں ذہن میں آ جائے کہ کل کو میری اولاد میرے ساتھ ایسا کرے گی، مجھے کیا فیل ہوگا، وہ وہیں رک جائے گا. اگر دل میں ذرا سا بھی خوف خدا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اسی دنیا میں دکھا دیتا ہے، آخرت اور قبر بہت دور ہے، آپ نے یہاں کرنا ہے، یہیں آپ نے سب کچھ برداشت کرنا ہے. جی کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عظمیٰ جی، میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے. ایک دفعہ آپ نے قرضے کے اتارنے کے لیے میں نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، بہت پہلے. قرضہ اتارنے کے لیے؟ جی قرضہ اتارنے کے لیے. اگر جیسے کوئی قرضہ ہو بہت بڑا، امام جعفر صادق علیہ السلام کا کوئی تھا، اگر پلیز آپ وہ بتا دیں. جی میں آپ کو بتا دوں گی، آپ فون رکھیے، پروگرام دیکھتے رہیں، پروگرام کے آخر میں بتا دیں گے. تھینک یو ویری مچ. بالکل صحیح، بہت شکریہ. بلکہ یہ جو ابھی آپ بتائیں گے وہ ہم اسحاق ڈار صاحب کو بھی پوسٹ کر دینی چاہیے کہ جب وہ قرضہ لے IMF سے تو یہ دعا بھی پاکستانی کو بتا دے کہ بھائی ہم قرضہ لیتے جائیں گے، آپ یہ دعائیں پڑھتے جائیں. تو بزرگوں کی ہم بات کر رہے ہیں. اگر کوئی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کیجئے. عظمیٰ صاحبہ سے بات کرنی ہے. جی ضرور کیجئے. آواز مجھے بہت کم آ رہی ہے، تھوڑا سا اونچا بولیے بہن. السلام علیکم عظمیٰ. وعلیکم السلام. کون بہن، کہاں سے؟ جی میں رفت بول رہی ہوں. میں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں آپ کی تعریف کرنا چاہتی ہوں. اور آپ نے جو جمعرات والے دن ایک آیت بتائی تھی سجدے میں سر رکھ کے پڑھنے کے لیے 7 بار دعا بتائی تھی، ای میل بھی سینڈ کی تھی تو مجھے جواب نہیں ملا. ای میل کا سب کو ہی میں نے جواب کر دیا. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام رفت ہے. آپ دوبارہ ای میل کر دیں کیونکہ آپ کی ای میل مجھے نہیں ملی ہوگی، کیونکہ جو ای میل میرے پاس آئی ہے سب کو فوراً رپلائی گیا ہے. ٹھیک ہے بہن، میں نے فروا کے نام سے ای میل ہے. کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ ابھی اسی وقت کر دیں، میرے پاس ہی ہے، میں ابھی آپ کو رپلائی کروں گی. subh@hidayat.tv. اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے تو ابھی اسی وقت کریں، میں ابھی اسی وقت رپلائی کروں گی. ہو سکتا ہے کہ ای میل مجھے نہ ملی. جی ہاں بالکل. اگلے کالر سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شکریہ بہن.
फारूक भाई, आपको उस्मा को, जो भी आपके साथ मिल के काम करते हैं, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है, सबको बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत दुआएं। आज आपका टॉपिक देखा तो मुझे अच्छा लगा, अच्छा मैं कॉल करूँ जी। बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई। मुझे शुरू से मेरी ना बुजुर्गों से दोस्ती थी, जब मैं छोटी थी। अब तो खुद अपनी बेटी की तो मैं भी बुजुर्ग हूँ। सही है। तो मेरी दादी माँ से, दादाजी से, नाना जी से मेरी बड़ी दोस्ती थी, सास से, इस तरह जो जो बड़े थे मेरी, मुझे बहुत अच्छा लगता था उनकी महफिल में बैठना, उनके साथ बैठना। और मेरी जो सास थी, मेरी दादी जी थी, वो जैसे मेरी फ्रेंड है। उन्होंने मेरे साथ हर बात शेयर करती थी, जो उनके साथ बचपन में हो, अच्छी हुई बुरी हुई, कोई हालात ऐसे हुए तो वो किस्से सुनाने, वो बातें सुनाने, मुझे बहुत दिलचस्पी होती थी उनकी बातों से। तो मेरी दादी जी, अल्लाह उनको जवारे मासूमी न जगह दे, मेरे ना दादी दादा, ना नानी नाना, ना सास है, ना माँ बाप रहे हैं। तो सब ने मुझे तो उनसे इतनी अच्छी अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए जो टिप्स मिले हैं कि मेरी जिंदगी में वो अब तक काम आ रहे हैं, जो कि मैं अपनी बेटी को भी बताती हूँ। दादी जी थी, जैसे वो उन्होंने कोई भी बात सुनाई तो मुझे उसमें से कुछ मिल गया कि अच्छा ऐसे भी करते हैं, ऐसा सलूक करते हैं, ऐसा करते हैं। आप यकीन करें कि मैंने उनके जाने के बाद भी नहीं उनको बुलाया कि बस अब मदर डे आएगा। अब ये इंग्लिश में वो जो इधर मदर डे मनाते हैं, तो मैं मदर डे ऐसे मनाती हूँ कि मेरी बच्ची तो मुझे वो कोई गिफ्ट वगैरह देती है, मैं अपने वालदा को 2 रकत हदिया कर देती हूँ। और हर रोज मुझे इतनी उनकी याद सताती है, सारे बुजुर्गों की। इतना अभी तक मैं उनसे प्यार महसूस करती हूँ कि मैं सुबह नाश्ता नहीं करती जब तक उनको कुछ भेजूँ ना। फजर के बाद नमाज के सूरह यासीन पढ़ती हूँ, सूरह मुल्क। अगर कोई मेहमान आया, मेरे पास टाइम नहीं है उस दिन, तो मैंने ज्यादा से दुरूद पाक पढ़ के हजारों की तादाद में रखा होता है, मैं एक दुरूद की तस्वीर भेज देती हूँ। मुझे ऐसे फील होता है कि मैं नाश्ता करने लगी, मैंने कुछ खाया और मेरे वालिदैन, मेरे दादी दादी ने सब ने कुछ नहीं खाया होगा, तो उनको तो ये पाक कलाम वहाँ पहुँचती है, तो मैं जरूर 3 टाइम उनको पढ़ के भेजती हूँ। और जब भी मेरे भाइयों ने भी अपने वालिदैन की बहुत खिदमत की, जैसे उन्होंने कहा, अच्छा कहा, पूरा कहा, जैसे हम फील करते थे शायद ये ठीक नहीं है, लेकिन मानी उनकी बात। मेरे भाइयों ने भी जितने पैसे कहा, जो खिदमत हुई, अब इस दुनिया में मेरे तब भी, अब वो जो मजालिस सालाना करवाते थे वो अभी तक मैं सिलसिला रखा हुआ है, जैसे कुंडे की न्याज, जो भी उन्होंने कहा था रखा हुआ था, हमने वो ख़त्म नहीं किया। अब तक जो बरसी का होता है, हम बहनें, मैं कुरान पढ़ती हूँ, सूरतें पढ़ें, वो बाहर के कामों की वजह से मसरूफ़ होते हैं, पैसे वो हमेशा लगाते हैं, मजलिस करवानी है, उनकी बरसी करवानी है, जो भी करो, भाइयों का काम है वो हमें पैसे देते हैं और हम सारा इंतजाम करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, सारा कुछ पढ़ के उनकी बरसी करते हैं। अब यकीन जाने, अब मेरे वालिद की सबकी बरसी हुई थी सितंबर में, हमने जब बरसी की तो मैंने दुआ मांगी ना, तो मैं ही बड़ी, तो वो मुझे कहता कि भाइयों दोनों से तो मैं बड़ी, तो कहते आप ही दुआ मांगो। तो मैंने कहा परवरदिगार, हमारे जितने अच्छे अमाल हैं, जो भी मैं करती हूँ, मैं नमाज पढ़ती हूँ, रोज़ा रखती हूँ, अगर कुरान पढ़ती हूँ, मोहब्बत अहले बैत हमारे दिल में है, या हुसैन का गम हमारे दिल में है, या अली अली हम करते हैं, तो ये सब कुछ हमारे वालिदैन ने दिया। तो मेरे मालिक, तू मेरे हर अच्छे अमल का स्वाब उनको देना, उनके नामा अमाल में ज़रूर लिखना कि मैंने हर अच्छी बात उनसे सीखी है। और अगर मैं कोई बुरा काम करती हूँ, गुनाह करती हूँ, तो परवरदिगार ये मेरा ज़ाती फेल है, मैंने उनसे कोई बुराई नहीं सीखी, तो ये मुझे तो माफ़ करना, उनके नामे अमाल में न लिखना। तो यकीन करे, रात को ये मैं दुआ मांग के सोई तो मेरे डैडी ख्वाब में आए, हम सारे बहन भाई बैठे हुए, तो आए तो हंसते हंसते आ रहे हैं, तो आके कहते हैं, मुझे भूल गई थोड़ी सी बस याद है क्योंकि मेरी आँख खुली इस वक्त, तो कहते हैं आप सबको या अली मदद। तो फिर मैंने भी कहा कि मौला अली अलैहिस्सलाम पैसे आ गए। या मैं अपने वालिदैन को कुछ भेजती हूँ, मेरी माँ को बहुत ज़्यादा, मेरी मम्मी को फ़िश बड़ी पसंद थी, तो जब भी मैं फ़िश बना तो स्पेशल उनकी दुआ करती हूँ, नाम लेती हूँ कि मेरी वालदा को बहुत पसंद थी, तो उनको स्पेशल इसका। तो वो ख्वाब में आकर मुझे बताती हैं, कहती है जैसे ऐसे कर रही थी, कहते रात को फिश खाई है ना तो आज प्यास लगी है, ऐसे मुझे आकर फिर वो बताती भी है कि तुम्हारी चीज़ें मुझे पहुँची हैं। हम तो अपने बुजुर्गों का ऐसे करते हैं, कुछ चले कि उनकी इतनी कमी महसूस करते हैं, उनके दम से घर में रौनक, बरकत, और वो जो एहसास है उनको, बेशक वो बेड पे बैठे रहे, लेकिन उनका होना इतना नेमत है, काश के आजकल के बच्चे भी समझे कि ये कितनी नेमत है। तो परवरदिगार जो बुजुर्ग जिंदा है उनको सेहत कामिला अता फरमा दे मालिक, और जो दुनिया से चले गए मेरे वालिदैन समेत उनको जवारे मासूमीन में जगह दे। इलाही बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छी हमारी बहन थे लंदन से और बहुत अच्छी बात है उन्होंने शेयर की है। आप बिल्कुल सिस्टर फरवा, आपको ईमेल का रिप्लाई कर दिया क्या है? आप चेक कर लें, अभी इसी वक्त मैंने रिप्लाई कर दिया। बेहतरीन है।
اور بزرگوں کی بات ہو رہی ہے ناظرین، اور جو بھی سب بزرگ دیکھ رہے ہیں وہ کوئی شکایت کرنا چاہیں، بے شک آپ اپنا نام نہ بتائیں، کوئی اپنی جگہ کا نام نہ بتائیں، کوئی شکایت کرنا چاہیں، کچھ ایسے رویے جو چھوٹوں نے آپ کے ساتھ اپنائے ہوں اس پر کوئی بات کرنا چاہیں تو ضرور آپ بھی بات کیجئے۔ ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی، عظمیٰ بہن، آپ دونوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام ہو۔ میں زارا بات کر رہی ہوں شیخر سے۔ جی زارا۔ وعلیکم السلام۔ اور یہ حسن ہے چھوٹا، آج چھٹی ہے اس کو، اور ذہن میں ہدایت عالت میں سنایا تھا، نوا سیکنڈ آیا ہے وہ، تو اس کو شوق ہے میں نے بھی کچھ سنانا ہے۔ اچھا تو یہ آپ ضرور کو 12 اماموں کے نام سنائے گا۔ ضرور سنائے ضرور۔ سنائے، بسم اللہ۔ ماشاء اللہ۔ First Imam Allah Sam, second one is second one Hassan Islam, third one Hussein Islam, fourth one Zainab Islam, fifth Muhammad Bakasa, sixth Jafar Jasa, seventh Musa Jasa, ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ Ali Azam, ninth Muhammad Tikasam, 10th Ali Al-Mikasam, 11th Hassan Islam, 12th Mahdi Islam. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک کیا اللہ، کہنے جیتے ہیں۔ رہو، سلامت رہو۔ حسن سلامت رہو، جیتے رہو۔ بہن آپ کو بھی بہت شکریہ۔ اور حسن جو ہے وہ آہستہ آہستہ دوبارہ صحت یاب ہو رہے ہیں، تھوڑے بیمار تھے، ان کی امی نے بتایا، تو اللہ تعالیٰ ان کو تندرست کرے، اور بھی اچھی اچھی باتیں لے کے ہمیشہ یہ ہدایت ٹی وی پہ آئے۔ تو اگلے کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب۔ جی کیسے؟ الحمدللہ الحمدللہ مولانا صاحب، بہت شکریہ۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے بڑا اچھا موضوع رکھا ہوا ہے، بزرگوں کا احترام۔ مہربانی۔ تو بزرگوں میں آج جو جی بسم اللہ بسم اللہ۔ بزرگ ایک دفعہ وہ ہوتا ہے جو عمر میں بڑا ہو، جی اور ایک مرتبہ بزرگ وہ ہے جو علم و عمل میں بڑا ہے، واہ واہ واہ۔ ایک دفعہ وہ بزرگ ہے جو تقوی اور پرہیزگاری میں بڑا ہے، ایک دفعہ بزرگ وہ ہے جو عہدہ و مقام میں بڑا ہے، واہ اور والدین جو ہیں وہ تو بزرگوں میں شامل ہیں ہی۔ بے شک۔ اسی طرح نانی، نانا، دادا، دادی، یہ سارے بزرگ ہی ہیں۔ صحیح۔ اور دین میں جو بزرگ ہیں، جو ہمارے اولیاء ہیں، ہمارے ائمہ ہیں، نبی ہیں، یہ سارے دین میں ہمارے بزرگ ہیں۔ اور رسول پاک نے فرمایا ہے انا وعلی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا جو بھی بزرگ ہیں، دین اسلام کا تو پیغام ہی یہی ہے کہ چھوٹوں پر شفقت کرو اور بڑوں کا احترام کرو، بزرگوں کا احترام کرو۔ ماشاء اللہ۔ تو ماں باپ جو ہے وہ بزرگوں میں وہی بہترین مصداق ہیں، اور ماں باپ کی خدمت کرنا جو ہے اولاد کا فرض ہے، اور کہا گیا ہے کہ خدمت بھی جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ بالمباشرت ہو، یعنی خود اپنے ہاتھوں سے خدمت انجام دی جائے۔ جیسا کہ فاروق بھائی ابھی بات کر رہے تھے کہ بعض لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے، وہ پیسے وغیرہ دیتے ہیں، تو مالی سہولت تو ہو جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ والدین چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے، باتیں کی جائیں۔ اسی طرح ماں باپ چاہتے ہیں کہ جو نواسے ہیں، نواسی ہیں، پوتے ہیں، پوتی ہیں، ان کے ساتھ بھی بات چیت ہو۔ تو اور پھر یہ بھی ہے کہ جو وہ بڑھاپے کو پہنچتے جاتے ہیں، ان میں بھی ایک قسم کا بچپنا لوٹ آتا ہے، کیونکہ وہ دن بہ دن کمزور ہوتے جاتے ہیں، جسمانی قوت کم ہوتی جاتی ہے، وہ پھر ان کو دوائی پکڑنے کے لیے بھی ضرورت ہوتی ہے، پانی پلانے کے لیے بھی ان کے پاس کوئی ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ بہت ضروری ہیں اور یہ ہونی چاہیے۔ اور واقعاً ماں باپ تو جنت ہیں، اور واقعاً وہ بد نصیب ہیں وہ لوگ جو کہ جن کے سامنے ان کی جنت جو ہے وہ اس طرح سے یعنی وہ بے کسی کے عالم میں ہو، یا ان کی وہ دیکھ بھال نہ کرتے ہوں، یا جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ بعض گھروں میں تو لڑائی مارکٹائی اور فحاشی اور بدگوئی اور ایسے مسائل موجود ہوتے ہیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ فلا تقل لهما اف، کو ان کو اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، اور نہ ان کو جھڑکو، وقل لهما قولا کریما، اور ان سے کریمانہ انداز میں، بہترین انداز میں گفتگو کرو، واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور اب
ان کے سامنے ہمیشہ اپنے پروں کو عاجزی کے ساتھ یعنی اپنے دستے بازو کو ان کے سامنے ذلت کے ساتھ بچھائے رکھو اور اللہ سے یہی دعا کرتے رہو وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے اللہ ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا اور مجھے پالا۔ تو ماں باپ جو ہیں وہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ربوبیت کا مظہر ہیں اور خصوصاً ماں جو ہے وہ اللہ کی ربوبیت کی مظہر ہے۔ رسول پاک کے پاس شخص آیا کہ کس سے اچھا سلوک کروں تو آپ نے فرمایا 3 دفعہ کہا اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور 4تھی مرتبہ فرمایا اپنے باپ کے ساتھ۔ اور قرآن کہتے ہیں قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، کہو جو بھی نیکی کرو وہ والدین کے لیے ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا والدین جو ہیں وہ سب سے خداوند عالم اور اللہ کے رسول اور ائمہ طہار کے بعد سب سے زیادہ حق جو ہے انسان کا اس کی گردن پر وہ والدین کا ہے۔ لہذا والدین جو ہیں ان کی عزت و احترام اور خدمت ہونی چاہیے۔ یہ چلتی پھرتی جنت ہے ہمارے لیے ہمارے والدین۔ اگر خدا نخواستہ کوتاہی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ مکافات عمل بھی ہے، یہ بھگتنا بھی پڑے گا دنیا میں بھی۔ اور اگر ہم سب مل کے وہ اسلامی کلچر اور تہذیب کو پروان چڑھائیں اپنے بچوں کے سامنے، اپنے والدین کی عزت و احترام، دادی دادا نانی نانا کی احترام اور عزت کریں گے تو کل کو جب ہم لوگ بھی اس منزل پر پہنچیں گے تو چونکہ پہلے سے یہ تربیت ہو چکی ہوگی اولاد کی معاشرے میں سب، تو پھر وہ بھی یہ احترام کریں گے۔ تو حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ہم اگر بڑوں کی عزت کرتے ہیں تو کل کو ہماری بھی عزت ہوگی۔ تو حقیقت میں ہم اپنے لیے ہی یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ خداوند عالم ہم سب کو حقیقی معنی میں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہدایت کی جو کہ خدمت کر رہا ہے اس کو خداوند عالم مزید ترقی دے اور آپ کو سلامتی دے اور عزت دے اور مزید عذاب فرمائے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ مولا آپ کو بھی صحت دے اور بہت ہیلپ کرتے ہیں ہماری اس سیگمنٹ میں چھوٹا عمل عظیم ثواب، بلکہ قرآن پاک کی جتنی آیتیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہمیں پرووائڈ کرنے والے جو ہے وہ مولانا فدا حسین بخاری صاحب ہیں۔ بالکل صحیح مولانا صاحب، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا، بہت اچھی اچھی باتیں اور اسلامک پوائنٹ آف ویو اور اسلامک کلچر کی بات کی، لیکن یہ ختم کیوں ہو رہا ہے ایسا سے، یہ کم کیوں ہوتا جا رہا ہے اور اس کو رکھنا پہلے کوئی ہمیں سکھاتا نہیں تھا، دیکھا دیکھی یہ کام سارے آ جاتے تھے، بڑوں کا احترام اور جو بڑوں کی عزت کرنی ہے۔ اب تو کچھ چیزیں ہمیں وہ ظاہر ہے شاید ہم بچپن میں بڑوں کو دیکھتے تھے تو ہم خود بخود ان کے پیچھے چلتے تھے، فالو کرتے تھے، رول ماڈلز کم ہوتے جا رہے ہیں ایسے۔ اچھا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، شاید ہمارے معاشرے کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہیں یہ چیزیں۔ کیا ہوتا ہے کہ گھر میں اگر ایک بچے ہیں ہمارے، بہو ہے کوئی اور اس کے بچے ہیں اور وہ بہو جو ہے اپنی ساس اور نندوں کی برائیاں کرتی ہے بچوں کے سامنے، تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان بچوں پہ کیا اثر پڑا، ان بچوں کے رشتے وہ دادی اور پھپھیاں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب نفرتیں جب برائیاں کرتی ہیں تو بچوں کے دلوں میں پھر دادی کی محبت ختم ہوتی چلی جاتی ہے، پھپھیوں سے نفرت ہو جاتی ہے، یہ میری ماں کی دشمن ہے، تو یہ رشتوں پہ بڑا فرق پڑتا ہے۔ تو یہاں پر ہم لڑکیوں کو ولن بن جاتی ہے، ماں کی دشمن ہے تو پھر ظاہر ہے وہ تو محبت ختم ہو جاتی ہے دادی سے۔ اور کیوں؟ یہ سب کچھ ماں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ ساس نندیں لڑائیاں جھگڑے ہر گھر کا حصہ ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بچوں کے آگے جو ہے وہ اپنی ساس کی برائیاں کریں۔ وہ ہماری ساس تو چلو ٹھیک ہے لیکن بچوں کی دادی ہے، بچوں کی پھپھو ہے، تو وہ رشتہ پھر افیکٹ کرتا ہے۔ بچوں بڑے ہو کر جوانی تک بچوں کے دلوں میں نفرت رہتی ہے دادی اور پھپھی سے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا دوسری طرف سے بھی اٹیمپٹ ہوتے ہیں کہ بیٹا تمہاری ماں تو تمہاری اتنا خیال رکھتی نہیں، میں ہی تمہاری ہمدرد ہوں۔ دیکھیں ماں کے لیے آپ ماں کے لیے ہم سے کوئی لاکھ برائی کر لے ہمارے دل میں برائی نہیں آ سکتی، آ نہیں سکتی، لیکن دوسرے کرتے ہیں کہ شاید تھوڑی سی برائی پیدا کرنے کامیاب ہو جائے۔ نہیں سکتی وہ۔ جی کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ بسم اللہ اللہ، بسم اللہ۔ وبرکاتہ۔ جناب فروز صاحب میں مشغول اندر سے بول رہا محترم ہوں۔ محمد یعقوب صاحب، جناب آپ کو عظمہ بیٹی کو ادب کے ساتھ سلام کرتا ہوں، بہت اور شکریہ۔ اپنی وائف کی طرف سے بھی آپ لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ تو آج عالمی دن کی بزرگوں کو میں مبارک دیتا ہوں ماشاءاللہ، اور دعا کرتا ہوں کہ ہم لوگ سب بزرگوں کا ادب کریں اور احترام کریں، لیکن بات یہ ہے کہ سیرت نبی کے اوپر پھر آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی نے فرمایا کہ جھوٹوں کے ساتھ نفرت کرو اور سچوں کے ساتھ محبت کرو، سچوں کے ساتھ ہو تو بات یہ ہے کہ بڑوں کا ادب چھوٹوں سے پیار، لیکن جھوٹوں سے نفرت
और सच्चू से प्यार। अगर सीरत नबी नहीं है तो जिंदगी बिल्कुल बेकार है फरूक साहब, चाहे जो दिल करता है करते रहे। अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के रसूल और अहले बैत की मोहब्बत हर काम में लाजमी है। बुजुर्गों का एहतराम अपनी जगह है, लेकिन झूठों के साथ नफरत और सच्चू के साथ मोहब्बत, तो छोटू से प्यार और बड़ों का अदब, ये बहुत जरूरी है। तो आप लोगों की बातें सुनता रहता हूँ और दुआएं देता हूँ कि आप लोग क्या चीज अल्लाह ताला ने बनाए हैं कि जो बैठ कर छोटी उम्र में लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और अच्छा अच्छा तरीका सिखाते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं। इसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और सब मोमिनों को सलाम पेश करता हूँ और इसी तरह अदब के साथ टीवी के ऊपर आते रहो और सबको सलाम बांटते रहो। इसी के साथ जाना चाहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। मोहम्मद याकूब साहब इतनी मोहब्बत करते हैं। दुआ ये है कि हमारी बातें बातें ही ना हो, हमारे अमल में भी नजर आए, तो फिर हम कामयाब हैं, वरना तो फिर बातें तो सभी करते हैं। और दूसरी बात ये कि सिस्टर तबस्सुम ने ईमेल की है कि उन्होंने अमाल जो हमने बताए थे रिस्क के, रमज़ान में उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, तो रमज़ान में मैं बहुत बिजी थी जिसकी वजह से ईमेल नहीं कर सकी। तो सबसे पहले तो मैं बहुत माजरत करूंगी आपसे सिस्टर तबस्सुम के, इतनी नेक ज़ाहिर है आपको अमल करना होगा और मेरी वजह से आप अब तक नहीं कर सकी, तो मुझे उम्मीद है आप माफ़ कर देंगे और आज ही मैं आपको ईमेल कर दूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, अब वक्त हुआ चाह रहा है छोटी सी ब्रेक का। जो आज का टॉपिक है, अभी ऐसे बुज़ुर्ग की कॉल का अभी भी इंतज़ार है कि जो हमसे दिल की भड़ास निकाले, दिल खोल के बात करे कि ये बातें, ये बुराइयाँ ये छोटे अब करते हैं और हमें पूछते तक नहीं। अभी तक कॉल का उसका इंतज़ार है। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।